بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اے بک آف یونیورسل گائیڈنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جتنے پرابلم ہیں وہ سب کا سب ان سب کی جڑ یہی ہے کہ قرآن کو انہوں نے ایز اے بک آف گائیڈنس چھوڑ دیا ہے۔ ایک ورڈ میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے، یعنی مسٹر اور مولوی دونوں کے لیے، قرآن نیشنل پرائڈ بن گیا ہے۔ وہ ان کے لیے یونیورسل میسج نہیں رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ لڑ جاتے ہیں مسلمان۔ ابھی گریس میں ہوا کہ اگر کوئی ٹچ کر دے قرآن کو تو اس سے لڑنے کے لیے تیار۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو ایک نیشنل پرائڈ، قومی فخر بنا لیا ہے۔ اس کو یونیورسل میسج کے طور پر نہیں لیا۔ دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے۔ نیشنل پرائڈ جو ہے وہ آپ کے اندر سپیریورٹی کامپلیکس لاتا ہے۔ دوسروں کو آپ انفیریئر سمجھتے ہیں، اپنے کو سپیریئر۔ اس سے وی اینڈ دے کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں لو نہیں ہوتا، ہیٹ ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایموشنل بن جاتے ہیں، انٹراسپیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ ویئر دیر از پرائڈ دیر از نو انٹراسپیکشن، نو ری اسسمنٹ، نو ریویژن، نو ماڈesٹی۔ تو سب سے جڑ بڑی ہے جو ساری دنیا میں، عرب و نان عرب دونوں جگہ، قرآن کو انہوں نے بنا دیا ہے قومی فخر، سب سے افضل کتاب، سب سے اونچی کتاب، سب سے زیادہ مکمل کتاب وغیرہ۔ نیشنل پرائڈ تو ایک گناہ ہے، یہ کوئی ویلیو، اسلامک ویلیو نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو یونیورسل میسج سمجھیں، یونیورسل میسج۔ جب آپ قرآن کو یونیورسل میسج سمجھیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی آئے گی، کیونکہ اس کو آپ کو دوسروں کو پہنچانا ہے۔ یعنی کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر جو بزنس میں ہوتا ہے وہی آئے گا آپ کے اندر، یعنی انسان فرینڈلی بیہیویئر آئے گا۔ جیسے ایک بزنس مین جو ہے وہ اپنے کسٹمر سے فرینڈشپ قائم کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنی بات دوسروں کو پہنچانا ہے، اپنا پروڈکٹ دوسروں کو دینا ہے۔ تو جب آپ کے اندر یہ ہو کہ قرآن ایک یونیورسل میسج ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ کے اندر انسان فرینڈلی بیہیویئر آئے گا، ماڈesٹی آئے گی، انٹراسپیکشن آئے گا۔ بار بار آپ سوچیں گے کہ ہم کیسے دوسروں کو کنونس کریں، کس طرح سے ہم بات کہیں کہ دوسروں کا مائنڈ ایڈریس ہو۔ یہ سب آئے گا۔ جس طرح سے ایک بزنس مین اپنے پروڈکٹ کو ہمیشہ اٹریکٹیو بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، تاکہ کسٹمر جو ہے اس کو لے۔ تو مشن کا جو کانسیپٹ ہے، مشن، یونیورسل مشن، قرآن آپ کو یونیورسل مشن دیتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان بھول گئے، بس سمجھ جائے کہ ہمارے لیے پرائڈ ہے۔
تو ساری نگیٹو ویلیو پیدا ہوگی مسلمانوں کے اندر اور ساری پازیٹیو ویلیو نکل گئی مسلمانوں سے. یہ جڑ ہے، جڑ. مشن جو ہے وہ مشن آپ کو آفاقی بناتا ہے، آپ کو تو یونیورسل آؤٹ لک بناتا ہے. یہ جڑ کی بات ہے، جڑ کی بات. دیکھیے آپ شروع سے چلیے. رسول اللہ نے اصحاب جو تھے آپ کے، ان کو خطاب کیا تھا حجۃ الوداع میں، یعنی اپنے آخری زمانے میں. تو آپ نے کہا تھا کیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. یہ ایک مشن دیا، مشن آپ کو دیا رسول اللہ نے. تو کیا ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جدھر تھا اسی طرح وہ روانہ ہو گیا، جس سواری جدھر کھڑی تھی ادھر ہی چل پڑا. تو سارے دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا خدا کے پیغام کو. ایشیا اور افریقہ میں پھیلایا، یورپ تک پہنچا دیا. یہ تھی مشنری اسپرٹ، یہ تھی مشنری اسپرٹ. تو رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں لوگوں کے اندر دعویٰ اسپرٹ تھی، دعویٰ. اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومت قائم ہو گئی. حکومت قائم ہو گئی تو خلافت کا تصور ابھرا. نحن خلیفۃ اللہ فی الارض، ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، ہمیں خدا کے قانون کو زمین میں نافذ کرنا ہے. یہیں سے شروع ہوا یہ پرائڈ کا کانسیپٹ. خلافت آئی تو پرائڈ آیا، حالانکہ یہ بیسلس تھا. یعنی امام ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام میں. ان کا فتویٰ ہے کہ یہ کہنا کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے یہ حرام ہے، حرام. لیکن چل پڑا، یہ آج تک چل رہا ہے کہ ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں. اچھا، چونکہ سکسیسر، دیکھیے خلیفہ کا جو ورڈ ہے اس کا صحیح ٹرانسلیشن ہے سکسیسر، جانشین. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم خدا کے جانشین ہوں. جانشین تو ہوتا ہے جب وہ نہ رہے. تو کیا ایک نیا بنایا گیا وائس جرنٹ، ہم خدا کے وائس جرنٹ ہیں. حالانکہ خلیفہ کے معنی وائس جرنٹ کا ہے نہیں، یہ تو بدعت ہے. یہ لسانی بدعت یا اصطلاحی بدعت. خلیفہ کے معنی یاد رکھے سکسیسر کے ہیں، وائس جرنٹ کا ہرگز نہیں ہے. تو پہلے آیا خلافت کا کانسیپٹ، پھر آیا مکمل اسلام. اچھا، مکمل اسلام کا نظریہ جو بنا اس زمانے میں، خاص طور پر پرنٹنگ پریس کے زمانے میں، عرب میں بھی اور نان عرب میں بھی. تو دیکھیے جب اسلام کو آپ یہ کہیں کہ مکمل قانون ہے وہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسلام بیکمس سبجیکٹ آف انفورسمنٹ. یہ بہت ہی خطرناک نظریہ ہے مکمل اسلام، جو کہیں قرآن و حدیث میں ہے نہیں. پہلے صحابہ کے زمانے میں اسلام جو تھا وہ فالو کرنے کے لیے تھا کہ فالو کرو اسلام کو، پیروی کرو اسلام کی، اسلام پر چلو. اب جو بنایا انہوں نے مکمل اسلام، تو کیا ہوا؟ کوڑا مار مار کر اسلام کا قانون امپلیمنٹ کرو، اس کو انفورس کرو. اب کیا ہوا؟ جب یہ پہلے شروع ہوا مکمل اسلام کا تصور، پیسفل طریقے سے انہوں نے پھیلانا شروع کیا. نہیں پھیلا تو الیکشن میں حصہ لیا. اس سے بھی نہیں وہ پاور میں آئے تو کیا ہوا؟ وائلنس شروع کیا. وائلنس میں کامیاب نہیں تو سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. یہی آج دنیا کا حال ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایک پرائڈ کے طور پر لے لیا، نیشنل پرائڈ، یونیورسل مشن کے طور پر نہیں لیا.
آج ہی ایک بات میری سمجھ میں آئی اس پر سوچتے ہوئے. دیکھیں ایک حدیث ہے, اس کا مطلب آج ہی سمجھ میں آیا ہے, آج ہی اس پر غور کرتے ہوئے, اس تھیم پر سوچتے ہوئے. ایک حدیث, کئی حدیثیں ہیں قرآن, وہ آپ کتاب الفتن ایک باب ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں, کتاب الفتن. تو اس میں رسول اللہ نے بہت زیادہ منع کیا خروج سے. خروج مینس بغاوت, یعنی کسی اسٹیبلشڈ رول کے خلاف بغاوت, ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے خلاف, کسی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش. اس کو حرام پر رسول اللہ نے حرام قرار دیا, حرام. اور کہا کہ کبھی تلوار مت اٹھانا تم لوگ. اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں جب ایک بار تلوار داخل ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی رفع نہیں ہوگی, کبھی واپس نہیں جائے گی, یہ چلتے ہی رہے گی تلوار. یعنی میری امت میں جب ایک بار تلوار داخل ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیوں چلتی رہے گی ہمیشہ. آج ہی مجھ پر یہ بات کھلی کہ دیکھیے وائلنس پہلے آتا ہے ایموشنل طور پر, آپ بھڑک گئے, بھڑک کر کے وائلنس کر دیا آپ نے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, جسٹیفائڈ وائلنس چل پڑتا ہے. جسٹیفائڈ وائلنس, کسی بھی چیز میں اگر آپ دیر تک اس پر رہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے ہمیشہ جسٹیفیکیشن نکالتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. انڈیا میں جو شرک ہے, جو آئیڈولیٹری ہے, وہ ایک فلاسفی پر بیس کرتی ہے. ایک پوری فلاسفی ہے انڈیا کی آئیڈولیٹری کی, بت پرستی کی. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے فلاسفی آئی پھر بت پرستی آئی. آپ ہسٹری پڑھیں, آپ ہسٹری انڈیا کی, تو پہلے آئیڈولیٹری آئی تھی, یعنی بت پرستی پہلے آئی تھی کہ سن کو پوجا, چاند کو پوجا, اسٹار کو پوجا, سمندر کو پوجا. دیکھ کر ایک سینس آف آ پیدا ہوا, سینس آف آ پیدا ہوا تو لگے پوجنے اس کو, بت بنانے لگے اس کا. آئیڈولیٹری پہلے آئی بطور ایک رواج کے, پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا, لوگ اس کا جسٹیفیکیشن نکالنے لگے. یہ ہزاروں سال میں ہوا. یہ آج جو انڈیا میں آئیڈولیٹری ہے وہ ہے جسٹیفائڈ آئیڈولیٹری, جسٹیفائڈ بائی این آئیڈیالوجی. یہ شروع میں نہیں تھا. تو جب آئیڈولیٹری, جیسے عرب میں تھا آئیڈولیٹری, وہاں فلاسفی بیک نہیں تھی, اس کی بیکنگ فلاسفی نہیں تھی وہاں پر, اوپری تھی وہاں پہ آئیڈولیٹری. تو صرف 25 سال میں ختم ہو گئی, بہت جلد ختم ہو گئی. انڈیا کی جو آئیڈولیٹری ہے وہ جسٹیفائڈ بائی این آئیڈیالوجی ہے, اس کے پیچھے بہت بہت فلسفہ بنا رکھا ہے, تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ فلاسفی کو کون ختم کرے. یہی مسلمانوں میں ہوا وائلنس کے بارے میں. حکومت کے خلاف تشدد, حکومت کے خلاف مسلح جہاد, یہ حرام تھا اسلام میں, حرام تھا, باقاعدہ حرام. کتابوں میں آتا ہے مسلم رولر کے بارے میں, لیکن ایکسٹینڈیڈ سینس میں میں اس کو لیتا ہوں سب حکومتوں کے بارے میں. حکومتوں کے خلاف آپ کو کچھ بات ہے تو آپ پیسفل ایکٹیویزم کھلا ہوا ہے آپ کے لیے, پیسفل ایکٹیویزم کھلا ہوا ہے. حدیثوں میں دیکھیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں جسے منع کیا گیا ہے خروج. خروج کو معنی بغاوت, یعنی ریبیلین. تو آپ جو ہے اس کی جو شرح ہے مسلم کی, صحیح مسلم کی شرح ہے, امام نووی نے شرح کی ہے جو بہت ہی مانی جاتی ہے. وہ ان حدیثوں کو شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ اگر تم کو رولر کی کوئی بات تم کو ٹھیک نہیں لگتی ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے, ففیما بینک و بینہ, یعنی پرسن ٹو پرسن بات کرو اس سے. ففیما بینک و بینہ, اس سے ملو
اور پرسن ٹو پرسن بات کرو. لیکن اس کے خلاف اس کو اوور تھرو کرنے کے طریق چلانا، انسیٹ کرنے کی موومنٹ چلانا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا فُسَقَاءَ وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ. اور جہاں تک بات ہے خروج کی، یعنی ریبل کرنا، اس کو انسیٹ کرنا، اس کو اوور تھرو کرنا، تو وہ حرام ہے اسلام میں، اجماعاً حرام ہے. چاہے وہ تم کو فاسق دکھائی دے، چاہے تم کو ظالم دکھائی دے، تب بھی، کیونکہ لیسر ایول ہے یہ. اگر تم ان کے خلاف مسلح جہاد کرو گے، وائلڈ اسٹرگل کرو گے، تو وہ تو گریٹر ایول بن جائے گا. تو حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں نے تلوار شروع کری، حضرت عثمان کے زمانے میں. تب سے آج تک تلوار جو ہے میان میں نہیں گئی، چلی جا رہی. کیوں؟ وہ حدیث میری سمجھ میں آئی کہ جب کچھ دن تک کیا لوگوں نے، تو کیا ہوا، جسٹیفیکیشن نکالنا شروع کیا، جسٹیفائڈ وائلنس شروع ہوا بعد کے زمانے میں. تو پہلے جسٹیفائی کیا گیا خلافت سے، ہم خدا کی طرف سے خدا کے نمائندہ ہیں، ہمیں دنیا میں حکومت قائم کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں جائز ہے کہ ہم ان کو ماریں، ان کو پکڑیں. اب اس زمانے میں کیا ہوا، مکمل اسلام، کہ اسلام تو ایک مکمل نظام ہے، اس میں قانون بھی ہے، اس میں یہ ہے، تو ہمیں نافذ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو انفورس کرنا ہے، تو ہمیں طاقت چاہیے. اب لڑ رہے ہیں، لڑنے سے طاقت نہیں ملی تو سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. یہ سارا کاروبار بالکل غیر اسلامی، ان اسلامک ہے، سرتاپا ان اسلامک ہے. سو وی ہیو ٹو ری اسیس دا ہول تھنگ. اس چھوٹی بوٹی بات سے کام نہیں چل سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ وضو صحیح کرنا سکھا دیں، لوگوں کو نماز کے جو طریقے اس کو صحیح کر دیں. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اوور ہال کرنے کے لیے اوور ہال کیجیے، پورا یہاں سے 1000 سال پر آپ کو نظرثانی کرنی پڑے گی. 1000 سال کے اوپر آپ کو ریویژن کرنا پڑے گا، ری اسیس کرنا پڑے گا، تب آپ مسلمانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ورنہ اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ہوتا رہے گا یہاں تک قیامت آ جائے گی اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. جب جسٹیفائڈ وائلنس کا زمانہ آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پابند لگانے سے کام چل سکتا ہے. Now we are living in justified violence, the age of justified violence. عباسی دور کے زمانے میں خلافت کے نام پر اس کو جسٹیفائی کیا گیا. اس زمانے میں مکمل اسلام، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے اسلام، بالکل وہی آ گیا جو کمیونزم میں تھا. کمیونزم میں جو تھا کہ ہمیں پورے سسٹم کو بدلنا ہے، تو وہاں پر کوئی سوال نہیں تھا پیسفل طریقے سے کام کرنے کا. یعنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی میں پیسفل ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہے. کمیونسٹ آئیڈیالوجی تو ہے کہ توڑو سسٹم کو، رولرس کو ختم کرو. چنانچہ اسٹالن نے 25 ملین انسانوں کو مار ڈالا، کیونکہ پیسفل طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا. 1917 سے پہلے جب کمیونسٹ تحریک چل رہی تھی، اس زمانے میں اسٹالن لیڈر تھا. اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں سکسیس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. 3 چیز ضرورت ہے. کیا چیز؟ 3 چیزیں: آرم، نمبر 1 آرم، نمبر 2 آرم، نمبر 3 آرم، آخر میں پھر آرم. یہ ہے کمیونسٹ آئیڈیالوجی. وہی آئیڈیالوجی مسلمانوں میں آ گئی ہے مکمل اسلام کے نام پر. آپ دیکھیے جگہ جگہ مسلمان ٹکرا رہے ہیں. خود اپنے ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کے پٹھو ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور یہ رکاوٹ ہے اسلام کو نافذ کرنے میں، انہیں مارو. یہ سارا یقین کیجئے کہ اسلام سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا یہ سب ڈیویشن ہے، ڈیویشن. ایک دلدل میں امت پھنسی ہوئی ہے، دلدل میں سے نکالنا ہے آپ کو.
پوری امت ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ اسلام میں ان حدیثوں کو آپ پڑھیں تو دو گروہ مانے گئے ہیں پوری تاریخ اسلام میں: اصحاب رسول اور اخوان رسول. اصحاب رسول وہ ہیں جو رسول اللہ کے کنٹمپریری تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اخوان رسول وہ ہیں جو فیوچر میں آئیں گے، فیوچر میں. تو آج لوگ اس پر بات کرنے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں؟ مقدس مان لیا انہوں نے، اخوان رسول کے معاملے کو مقدس مان لیا، مسٹیریس مان لیا، مسٹیریس. جیسے کہ کہیں غار سے کوئی نکلے گا اچانک وہ اخوان رسول بن جائے گا. نہیں، وہ ہم کو ایک گول دیا گیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا اصحاب رسول کے بارے میں، اصحاب رسول کو قرآن میں خیر امت کہا گیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. مطلب جو اس گروپ میں شامل ہونا چاہے تو اس کی شرط پوری کرے. وہ جو اس گروپ میں شامل ہونا چاہے وہ اس کی شرط پوری کرے. وہی میں آج کہوں گا، اخوان رسول جو ہے کوئی مسٹیریس چیز نہیں. اصحاب رسول مسٹیریس نہیں تھے، یہ بھی مسٹیریس نہیں ہے. تو حضرت عمر کے اس قول کو لے کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اس وقت کے لوگوں کے لیے گول یہ تھا، ٹارگٹ یہ تھا کہ تم ایسے کام کرو کہ تمہارا شمار اصحاب رسول میں ہو، اس گروپ میں تم کو شامل کیا جائے. من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. اصحاب رسول جو تھے وہ مسٹیریس گروپ نہیں تھا، وہ ایک گول تھا، ایک ٹارگٹ تھا. آپ ایسا کام کیجئے تو آپ اس کے ممبر بن جائیں گے. ایسے ہی اخوان رسول جو ہے کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. وہ رسول اللہ نے ایک فیوچر کے لیے ایک ٹارگٹ دیا کہ فیوچر آئے گا جب وہاں بھی ایک موقع ہوگا اسی طرح کے گروہ نکلے دوبارہ. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ دونوں گروہ جو ہیں دعوت کی بنیاد پر بنتے ہیں، پہلا بھی دوسرا بھی. اصل مشن ہی دعوت ہے اسلام میں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں مشن. آج کل جو ادھر ادھر ہو رہی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ملی ایکٹیویٹیز، یاد رکھیے نہ ملی ایکٹیویزم اسلام میں کوئی ٹارگٹ ہے، نہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ٹارگٹ ہے، ہرگز نہیں ہے. صرف دعویٰ ایکٹیویزم ٹارگٹ ہے. آج کل آپ جگہ جگہ ملی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ملت کے نام پر، وہ اسلامی ٹارگٹ نہیں ہے. آپ کرتے ہیں تو کیجیے، مگر اسلام نے جو ٹارگٹ دیا وہ نہیں ہے. وہ ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں تو کریں، لیکن اسلام میں وہ ٹارگٹ نہیں ہے. وہ ایک ہی ٹارگٹ ہے، لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا، یعنی یونیورسل وارنر، یعنی عالمی سطح پر، یونیورسل لیول پر، گلوبل لیول پر دنیا کو خدا کا میسج پہنچانا. بس یہی میسج ہے، یہی مشن ہے کہ سارے گلوب پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے. بس یہی مشن ہے، یہ گول ہے، یہ ٹارگٹ ہے بس، اور کوئی دوسرا ٹارگٹ نہیں. باقی سب سگڑ رہی ہے. تو رسول اللہ کے زمانے میں جن لوگوں کو اصحاب رسول کا ٹائٹل ملا وہ کیا تھا؟ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے خدا کے میسج کو سچ جگہ پہنچایا. اونٹ پر چڑھ کر گئے، گھوڑوں پر چڑھ کر گئے، پیدل چل کر گئے، کشتیوں پر چل کر گئے. اب زمانہ آ گیا الیکٹرانک زمانہ. اب انسان ہوائی جہاز پر اڑتا ہے، اب کمپیوٹر کے ذریعے میسج پہنچاتا ہے. تو آج جو ہے الیکٹرانک دعوت کا زمانہ ہے. اس زمانے کیا ہوا کہ پہلے زمانے میں جو اپرچونیٹیز تھیں، یعنی 7th سینچری میں جو اپرچونیٹیز تھیں ٹریڈیشنل پیریڈ میں،
پری سائنٹیفک پیریڈ میں جو اپرچونیٹیز تھیں، ان اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے دعوی ورک کرنا، یہ تھا اصحاب رسول کا کام. یعنی اصحاب رسول وہ لوگ قرار پائے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اس سلسلے میں کہ آپ کے مشن کو انہوں نے اپنا مشن بنایا، اور ٹریڈیشنل پیریڈ میں جو بھی اپرچونیٹیز تھی ان کو اویل کرتے ہوئے اس مشن کو پھیلایا انہوں نے، وہ اصحاب رسول بنے. اب دوبارہ یہی کرائیٹیرین ہے، کوئی دوسرا کرائیٹیرین نہیں ہے. اب ہم آ رہے ہیں، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، سائنٹیفک زمانہ ہے، اور ایویشن کا زمانہ ہے، پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے. آج نئی اپرچونیٹیز ہیں. اب نئی اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے جو لوگ دعویٰ پر کریں گے خالصتاً لوجہ اللہ، نہ پیسے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پاپولرٹی کے لیے، نہ کسی پولیٹیکل گین کے لیے، وہی اخوان رسول ہوں گے. تو وہ جو حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں ٹارگٹ دیتی ہے آج کے زمانے کے لیے. حدیث میں ہے کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. زمین پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ کا کلمہ وہاں پر داخل ہو جائے گا. اللہ اپنے کلمے کو وہاں داخل کر دے گا. لیکن اپنے کلمے کو اللہ داخل کرتا ہے انسانوں کے ذریعے سے. اسی لیے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ خود نہیں آتا اپنے کلمے کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے، وہ انسانوں کو پکارتا ہے کہ من انصاری الی اللہ. کون ہے جو اللہ کی مدد کرنے کے لیے اٹھے؟ تو صحابہ کرام انصار اللہ بنے قدیم زمانے میں، یعنی اللہ کی مدد کے لیے اٹھے. مدد کا معنی کیا ہے؟ یہی خدا کی بات کو، خدا کے میسج کو، تاکہ کلمہ کو انسانوں تک پہنچانا. تو ٹریڈیشنل دور میں اصحاب رسول نے انصار اللہ بن کر کے اس کام کو انجام دیا، خالصۃ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے. اس طریقے سے آج جو مواقع کھلے ہیں، جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں کمیونیکیشن کے زمانے میں، سائنٹیفک زمانے میں، ان کو اویل کرتے ہوئے جو لوگ کام کریں گے مشن کو پھیلانے کے لیے، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے. یہ ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ. آپ کو یہ ٹارگیٹ بلاتا ہے کہ آؤ یہ کام کر کے اخوان رسول بنو. یاد رکھیے یہ ٹارگیٹ ہے، یہ کوئی پروسرار مسٹیریس چیز نہیں ہے. یہ جب حضرت عمر نے فرمایا تھا اصحاب رسول کے بارے میں کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیعد شرط اللہ فیہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹارگیٹ ہے، یہ مسٹیریس چیز نہیں ہے. تم دوڑو اس ٹارگیٹ کی طرف اور تم اس میں شامل کیے جاؤ گے. اسی طرح سے اخوان رسول پہ ایک ٹارگیٹ کا معاملہ ہے. اخوان رسول نے یعنی رسول کے بھائی لوگ، وہ لوگ کمپینینس آف دا پرافٹ تھے. یہ بردرس آف دا پرافٹ کہے گئے الگ کرنے کے لیے. حقیقت وہ بھی ہے، انڈائریکٹ میں اصحابی ہیں وہ، یعنی اخوان رسول بھی انڈائریکٹ میں اصحاب رسول ہی ہیں. وہ اصحاب رسول کے دو گروپ ہیں، ایک ڈائریکٹ گروپ ہے، ایک ڈائریکٹ گروپ. تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کیا گیا. حقیقت میں وہ بھی اصحاب رسول ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو حدیث میں آیا ہے یہ ہمیں ٹارگٹ دیتا ہے. کل مجھے آپا نے بتایا، وہ گئی تھی لودھی گارڈن، تو ہمارا جو لڑکی کام کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں آج کل لینگویج میں یعنی ڈومیسٹک ہیلپ، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ایسے ہی بالکل. تو ایک عجیب بات بتائی انہوں نے
کہ وہ وہ پیمفلیٹ دینا وہاں ٹورسٹ آتے ہیں، فارنرس آتے ہیں، اور بہت ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں لودھی گارڈن میں. تو وہ گئی وہاں پر وہ کتاب دینے کے لیے. اس کو انہوں نے استعمال کیا، اس لڑکی کو، کہا کہ لے آ کے سب کو دو. تو جس کے پاس جاتی تھی کہتے تھے کہ انکل اس کو لیجیے، اس کو پڑھیے، فوراً لے لیتے تھے لوگ. تو پورے لودھی گارڈن میں اس طریقے سے وہ کتاب بانٹتی رہی وہ 2 دن. تو آپ بتا رہی تھی کہ 2 سال سے وہ کہتی تھی کہ تم اردو پڑھو، اردو پڑھو، اردو پڑھو. کوئی پڑھا کوئی جانتی نہیں ہے وہ. اب وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہم پڑھیں گے. تو میں سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے سامنے ایک مشن آ گیا، ہم کچھ دے سکتے ہیں دوسروں کو. یاد رکھیے سب سے سیڈ اسٹوری مسلمانوں کیا ہے کہ پہلے وہ گیور تھے، آج وہ یوزر پر بنے ہوئے لوگوں کی نظر میں. آپ نے اس کو خلافت کا نام دیا، مکمل اسلام امپلیمنٹ کرنے کا نام دیا، لیکن لوگوں کی نظر میں آپ یوزر پر بن گئے. یہ ہماری زمین کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے پولیٹیکل پاور کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے اکانومک سورسز کو چھیننا چاہتے ہیں. تو پہلے مسلمان کی امیج کیا تھی؟ یہ گیور ہیں، گیور. اب کی امیج بن گئی یہ یوزر پر ہیں، یوزر پر. تو جب آپ گیور ہوں تو آپ کا تو یہی جذبہ آتا ہے، جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کو اس لڑکی کی شکل میں بتایا. گیور ہوتے ہیں آپ، گیور، کہ میرے پاس ایک یونیورسل میسج ہے، میرے پاس دوسروں کو دینے کے لیے ایک چیز ہے. یاد رکھیں سب سے بڑا جو تھرلنگ جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میرے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے. آپ گیور حیثیت رکھتے ہیں اس دنیا میں، اور دنیا بھر کو دینے کے لیے کوئی چیز ہو. اس سے بڑا کوئی آفاقی تجربہ نہیں انسان کے لیے. ایک عجیب تھرلنگ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہے. تو یہ دعویٰ اسپرٹ معمولی چیز نہیں ہے. اصحاب رسول کے بارے میں آپ تاریخ کتابوں میں پڑھیے، یعنی جو مکہ مدینہ کے جو لوگ تھے عرب کے، ان کی کیا امیج تھی اس زمانے میں؟ لڑنا، آپس میں لڑنا، آپس میں لڑنا. یہی امیج تھی کہ آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں. ایک اس زمانے کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ احیاناً علی بکر نخینا اذا ما لم نجد اللہ اخانا. یعنی فخر کے ساتھ کہا تھا، فخر کے ساتھ، کہ وہ احیاناً علی بکر نخینا اذا ما لم نجد اللہ اخانا. دوسرے نہیں ملتے اگر ہمیں لڑنے کے لیے تو ہم اپنوں سے لڑنے لگتے ہیں. دوسرے اگر نہیں ملتے لڑنے کے لیے ہمیں تو آپ اپنوں سے لڑنے لگتے ہیں. یہ طالبان کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ روسی نہیں ملے تو آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب روس والے تھے دوسرے لڑ رہے تھے، وہ نہیں ہے تو آپس میں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی فنامینا ہے کہ وہ احیاناً علی بکر نخینا اذا ما لم نجد اللہ اخانا، کہ طالبان کو جب روسی ملے تھے مارنے کے لیے ان کو مار رہے تھے، وہ چلے گئے تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیوں مشن نہیں کوئی؟ ان کے پاس یہ ان کو احساس ہے کہ ہم دنیا کچھ دے سکتے ہیں. تو یہ جو دعویٰ جو اسپرٹ ہے، لیکن للعالمین نذیرا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یہ ہمارے پاس زیادہ بڑی بات ہے. ایک ایسی آئیڈیالوجی ملے آپ کو جو آپ کو یہ احساس دلائے کہ میرے پاس ایک ایسی بات ہے کہنے کے لیے جو سب کو پہنچانا ہے. یعنی ساری دنیا سے کہنے کے لیے ایک بات میرے پاس ہے جس میں ساری دنیا کا بھلائی ہے، ساری دنیا کا فائدہ ہے اس میں. تو دعویٰ اسپرٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج کل دعوت کا نام بہت دیتے ہیں لوگ، دعوت دعوت دعوت، لیکن وہ سب کیا ہے؟ دعوت کا ایک ریڈیوسڈ ایڈیشن بنا رکھا لوگوں نے. دعوت کا ایک ریڈیوسڈ ایڈیشن، ایک کمتر تصور دعوت کا. بہت دعوت کی باتیں ادھر ادھر ہوتی ہے، لیکن سب ریڈیوسڈ ورژن آف دعوت ہے وہ سب کا سب.
دعوت تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. دعوت ایک یونیورسل مشن ہے. دعوت ایک عالمگیر مشن ہے. دعوت سارے انسانوں کو خدا کی رحمت اڈیلنے کا مشن ہے. وہ آپ کو ایک بالکل پازیٹیو کوالٹیز جتنی سب آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. پولیٹیکل مشن جو ہے، پولیٹیکل مشن آپ کے اندر نیگیٹو ایکٹیویٹیز پیدا کرتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے. اب دوسروں کو اپنا رائول سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو آپ دشمن سمجھ لگتے ہیں. یاد رکھیے جب بھی آپ پولیٹیکل ٹارگٹ لیں گے تو پوری قوم کو خراب کر دیں گے آپ. لیکن دعویٰ جو ٹارگٹ ہے، دعویٰ کا ٹارگٹ، دعویٰ اللہ، وہ تو مکمل مانو ہے ایک پازیٹیو ٹارگٹ ہے. پازیٹیو، اس میں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے. اس میں نہ وائلنس ہے، نہ انٹالرنس ہے، اس میں نہ ہیٹ ہے، نہ ریونج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ اٹ از اے پازیٹیو مشن ان ایکسٹریم سینس آف دا ورڈ. جتنی پازیٹیوٹی کی جتنی بھی کوالٹی ہے وہ سب دعویٰ اسپرٹ میں شامل ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو سوچیں. پرائڈ بھی جینا چھوڑیے، ماڈسٹی بھی جینا سیکھیے. نیشنل پرائڈ کو کھرچ کر نکال دیے، کھرچ کر نکال دیے. اگر کہیں بھی گھسا ہوا ہو نیشنل پرائڈ کو نکال دیجیے اور مشن کے تصور کو لائیے اپنے ذہن میں. پرائڈ اتنی بری چیز ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو فیملی کا پرائڈ ہو جاتا ہے کہ میری فیملی سب سے اونچی، تو وہ کے لیے کلر بن جاتا ہے، کلر. تو میرا دین سب سے اونچا، میرا پیغمبر سب سے اونچا، میری کمیونٹی سب سے اونچی، میری ہسٹری سب سے اونچی، یہ تو کلر ہے، کلر. اسی سے سائڈ نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تو سب سے بڑا ٹارگٹ جو تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دیا تھا، وہ تھا دعویٰ کا ٹارگٹ، دعویٰ کا ٹارگٹ. لیکن پھر ڈیویشن ہو کر کے خلافت کا ٹارگٹ، مکمل اسلام کا ٹارگٹ، اسلامی قانون کو انفورس کرنے کا ٹارگٹ، یہ سب آ گیا اور سارے مسلمانوں میں ہر طرف تباہی پھیلا ہو گئی. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا، ادھر چندیس پہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا بہت ہی برا حال ہے. یعنی امریکہ اگر مدد نہ کرے تو پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ. امریکہ کی مدد پر قائم ہے پاکستان. تو کیوں ہے؟ یہ سادہ بات نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے. قرآن ایک عجیب غریب کتاب ہے کہ پوری ہسٹری کا سیکولر آئٹم اس میں موجود ہے، سلیکٹو آئٹم. پوری ہسٹری کے سلیکٹو آئٹم قرآن میں اس طرح ہیں کہ ہر زمانے میں آپ کے لیے اس میں گائیڈنس مل جاتی ہے. جیسے کہ ان کا ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام عراق میں ایک نینوا مقام تھا، وہ وہاں بھیجے گئے پیغمبر بنا کر کے. دعوت دی انہوں نے، لیکن قوم جو ہے نہیں مان رہی تھی. تو ابھی اتمام حجت نہیں ہوا تھا، بیچ میں وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اتمام حجت سے پہلے. یعنی دعوت دی، کمی صرف یہ تھی کہ اتمام حجت نہیں کیا تھا. تو مچھلی نے نکل گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے استغفار کیا، ریپینٹنس کیا، توبہ کیا، تب پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، باہر آئے، وہ باہر آئے. تو اس میں ہے کہ اگر وہ ریپینٹنس نہ کرتے، معافی نہ مانگتے، توبہ نہ کرتے، تو ہمیشہ ہی پڑے رہتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قیامت تک پیٹ ہی پڑے رہتے. تو پاکستان مچھلی کے پیٹ میں ہے. مسائل پاکستان سارے مسلمان مسائل کے پیٹ میں ہیں.
کیوں مسائل کے پیٹ میں ہے؟ مدعو کو رائول بنا لیا انہوں نے، مدعو کو دشمن بنا لیا انہوں نے. انڈیا میں دیکھیے ہندوؤں کو دشمن بنا کر کے پاکستان بنوایا انہوں نے، فلسطین میں یہودیوں کو دشمن بنا کر کے اسے لڑائی شروع کر دیا. ہر جگہ یہی کر رہے ہیں، ہر جگہ یہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مدعو ہے اس کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ دشمن ہے، یہ رائول ہے. یہ تو حرام ہے اسلام میں. مدعو کو جب آپ دشمن قرار دیا آپ نے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. دعوت میں کوتاہی کرنے پر وہ چلے گئے بچی کے پیٹ میں. آپ سرے سے دعوت ہی نہ دیں اور کہیں گے یہ تو کافر ہیں، یہ تو دشمن ہیں، یہ تو اسی لیے ہے کہ جہاں جہنم میں. پھر تو آپ نے 1000 گنا زیادہ بڑا کام کر ڈالا. تو دعوت میں کوتاہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے بچے کے پیٹ میں. اس سے بہت ہی بڑا کام کیا ہے مسلمانوں نے کہ مدعو کو مدعو نہیں سمجھا، مدعو کو ڈکلیئر کر دیا کہ تو دشمن ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ یہود اور ہنود اسلام کے 2 ازلی دشمن ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا یہود اور ہنود اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اور اس میں اضافہ کر لیا گیا ہے کہ امریکہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے، حرام یاد رکھیے. یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈکلیئر اے بدو ایز این اینیمی. یہ رائٹ ہی ہمیں ہے اس کا. نہ ہندو ہمارے دشمن ہیں، نہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، نہ امریکن ہمارے دشمن ہیں. سب مدعو ہیں، مدعو ہیں، مدعو ہیں. جب مدعو ہیں تو ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، ہمیں ان سے خیر خواہ بننا ہے، ہمیں ان کو اللہ کے میسج پہنچانا ہے. تو مدعو کو دعوتی ذمہ داری نہ ادا کر کے جو کام کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان پورا کا پورا اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہے. میں نہیں مسائل کے پیٹ میں، بلکہ سارے مسلمان مسائل کے پیٹ میں ہے، پرابلم کے پیٹ میں. یاد رکھیے یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی آریٹری نہیں ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، کوئی آریٹری کر رہا ہوں. میں نہ شاعر ہوں، میں نہ آریٹر ہوں. میں یہ ایک بالکل کھلی اوپن ریئلٹی ہے، کھلی سچائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. کچھ لوگ دعوت کے نام سے کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ دعوت ہے نہیں، وہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ملی کام کو دعوت کے نام پر کریں، آپ جزئی اصلاح کو دعوت کے نام پر کریں، یہ سب دعوت تھوڑی ہو جائے گی. یہ آپ مسئلہ بتانے کو دعوت کرنے لگے، یہ دعوت نہیں ہو جائے گی. دعوت تو ہے لیکن للعالمین نذیرا، یعنی اللہ کے کریشن پلان سے لوگوں کو باخبر کرنا. جو اللہ کے جو کریشن پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، کس لیے انسان کو پیدا کیا، کس لیے اس یونیورس کو پیدا کیا، پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہونا ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہونا ہے، ان سب باتوں کو بتانا. واٹ از ہیل، واٹ از پیراڈائز. تو پورا جو اللہ تعالیٰ کا جو پلاننگ ہے اس کو بتانا، یہ دعوت ہے. تو اس کام کو جب امت نے چھوڑ دیا تو یہی ہونا تھا کہ وہ مسائل کے پیٹ میں چلی جائے. تو یاد رکھیے جو اس وقت مسائل کے پیٹ میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں کبھی بھی اس سے باہر نہیں آئیں گے. یاد رکھیے کبھی بھی سے انہیں توبہ کرنی پڑے گی، انہیں اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم غلطی پر تھے، کہ مدعو کو دشمن سمجھ لیا. مجھے ذرا بھی شک نہیں مجھے اس میں کہ سارے مسلمانوں کو مل کر چلانا پڑے گا کہ ہم نے یہ میڈنس تھا، میڈنس. ہم نے ہندو کو دشمن سمجھا، ہم نے یہودی کو دشمن سمجھا، ہم نے امریکن کو دشمن سمجھا، ہم نے ویسٹرنرس کو دشمن سمجھا. یہ کہنا پڑے گا انہیں، اپنے منہ سے بولنا پڑے گا انہیں، نہیں تو پھر مسائل کے پیٹ پڑے رہیں گے وہ یہاں تک قیامت آ جائے گی. اب میں کہوں گا کہ جو لوگ درد رکھتے ہیں، جو سنسیئر ہیں، جنہیں احساس ہے، تو وہ اٹھیں دعوی ورک کرنے کے لیے. اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اخوان رسول میں شمار ہوئے گا ان کا.
اس بگاڑ میں جو ہے جو اٹھے اور ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کرے، ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے جو دعوی ورک کرے اور اپنے کو پوری طرح نگیٹیوٹی سے خالی کرے، کسی کے خلاف ہیٹ نہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں، کسی سے کوئی ریونج نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چاہے وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں ہمارے خلاف تب بھی، ایون اف دے آر انگیجڈ ان کانسپریسی، نو ایکسکیوز ایٹ آل. اس کے بارے میں کہوں گا کہ دائی کا پرنسپل کیا ہے؟ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. دائی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایک 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 شخص نے بہت صحیح کہا تھا، اس دنیا میں مومن کی صرف ذمہ داریاں ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے. آپ حق سمجھ لیتے ہیں تب آپ کو شکایتیں ہوتی ہیں، جو حق نہ سمجھو شکایت کس بات کی؟ تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ دنیا جو ہے بھٹکی ہوئی ہے، سارے عالم میں بھٹکاؤ پھیل گیا ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ سب ہمارے دشمن ہیں. مدعو کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر. اب جو لوگ چاہے وہ تھوڑے سے ہوں، جن کو احساس ہے کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، صحیح بات کچھ اور ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اٹھیں. وہ اٹھیں گے تو انہی کے لیے بشارت ہے کہ وہ اخوان رسول قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یعنی قدیم زمانے میں، ٹریڈیشنل زمانے میں جو اپرچونیٹیز تھی، ان کو اویل کرنے کے لیے جو لوگ اٹھے وہ اصحاب رسول قرار پائے. اب سائنٹیفک یا ایج میں، ماڈرن ایج میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کر کے جو لوگ دعوی ورک کریں اور اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دیں، لیکن گھر میں پہنچا دیں، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے. نہ اصحاب رسول کا لفظ مسٹیریس تھا، نہ اخوان رسول کا لفظ مسٹیریس ہے. یہ ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ. یعنی کوئی افضلیت ہے، یہ کوئی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ افضل ہیں یا کوئی سپیریئر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ڈیوٹی کو پرفارم کرنے والوں کا ٹائٹل ہے وہ. یاد رکھیے اصحاب رسول بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصحاب رسول کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کوئی سپیریٹی کی بات نہیں ہے. وہ ایک ٹائٹل ہے جو لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے اس ڈیوٹی کو انجام دیا جو اس وقت مطلوب تھی. اسی طرح سے اخوان رسول بھی کوئی نہ تو فضیلت کی بات ہے، نہ کوئی مسٹیریس ہے، نہ کوئی سپیریٹی کی بات ہے. وہ ایک ڈیوٹی ہے. جو لوگ اس ڈیوٹی کو انجام دیں گے ان کو ایک ٹائٹل ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اخوان رسول کا ٹائٹل. اور فرق یہی ہے جو میں نے عرض کیا، کام ایک ہے، یعنی دعویٰ ورک. دعویٰ ورک ہی تھا اصحاب رسول کا کام، دعویٰ ورک ہی ہوگا اخوان رسول کا کام. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کام کیا ٹریڈیشنل دور میں، اخوان رسول کام کریں گے سائنٹیفک دور میں. بس اس کے ساتھ اور کوئی فرق نہیں. صرف جو درکار ہے وہ اخلاص، خالصۃ لوجہ اللہ. کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. اس میں پیسے کا طلب، نہ شہرت کی طلب، نہ پاپولرٹی کی طلب، نہ کوئی مٹیریل گین، کچھ بھی نہیں. وہ سب خدا کی طرف سے آئے گا. ایک حدیث ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرت ہی کفاہ اللہ عنہم بالدنیا. یہ دائی کے لیے ہے، یہ حدیث دائی کے لیے. یعنی جو مومن اللہ کو اپنا کنسرن بنا لے، اللہ کے کام کو اپنا کنسرن بنا لے، سول کنسرن، تو اللہ اس کی دنیوی حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی آپ اللہ کا کام کیجیے، آپ کام اللہ کر دے گا.
یہ ہے دائی کا فارمولا. یعنی منی دائی کا ٹارگٹ نہیں، پاپولرٹی دائی کا ٹارگٹ نہیں، مٹیریل گین دائی کا ٹارگٹ نہیں، کچھ نہیں. دائی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف دعوت 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 اللہ، دعوت اللہ، اللہ کی طرف پکارنا. اور یہ سب جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے اس کو، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے اس کو. ایک مرتبہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک فارسٹر کو لے کر کے. گورنمنٹ نے ایک آدمی کو فارسٹر بنایا تو اس کو ایک گن دی گئی. میں سوچا کہ یہ فارسٹر کو گن کیوں دی گئی؟ عام جو سروس کرتے ہیں لوگ، عام لوگ گن تو نہیں دی جاتی ان کو. گورنمنٹ سروس میں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گن نہیں دی جاتی. فارسٹر کو گن دی گئی. کیوں؟ اس کو جنگل میں کام کرنا تھا جہاں درندے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، بھالو ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں. تو جب ڈپیوٹ کیا گورنمنٹ نے اس کو فارسٹ میں، تو گورنمنٹ کو خود پتا ہے کہ اس کو گن چاہیے وہاں. یہی معاملہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ہے. جب خدا آپ کو کہتا ہے کہ دعوت کا کام کرو، تو خدا کو پتا ہے کہ مجھے اس کو گن دینا ہے. وائلنس کیسے میں نہیں بول رہا ہوں، اس کی ضرورتوں کو مجھے پورا کرنا ہے. گورنمنٹ فارسٹر بنایا گورنمنٹ نے کسی کو، تو اس کو گن دے دیا. آپ سے خدا کہتا ہے کہ آپ دائی دونوں داؤ ورک کرو، تو خدا کو پتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں. آپ سے زیادہ خدا کو پتا ہے آپ کی ضرورتیں، وہ خدا پوری کرے گا اس کو، چاہے سارے فرشتوں کو بھیجنا پڑے. چاہے سارے فرشتوں کو بھیجنا پڑے. آپ گورنمنٹ کبھی ایک آدمی کو بچانے کے لیے پوری فوج بھیجتی ہے وہاں پر. ایسے ہی دائی کا معاملہ ہے. دائی جو ہے، جو اللہ کے کام کے لیے اٹھے، سچ مچ ہی اللہ کے کام کے لیے، کوئی اس میں کھوٹ نہ ہو، کوئی اس کی نیت میں کمی نہ ہو، جو کہتے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ. تو آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اس کو سمندر میں کودانا پڑے تو خدا وہاں جہاز بھیج دے گا، ہوا میں اڑنا پڑے تو وہاں اس کو راکٹ بھیج دے گا، جنگل میں جانا پڑے تو وہاں اس کو فوج بھیج دے گا. دعوت ورک خدا کا کام ہے. خدا کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ اس آدمی کی ضرورتیں کیا ہیں. تو آپ کو دعوت ورک کرنا ہے، باقی بارے میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. 2 پوائنٹ فارمولا یاد رکھیے کہ دعوت مجھے دینا ہے، باقی کام خدا کو کرنا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے راہ میں ڈال دیا، اب باقی تیرا کام ہے کہ تو جانے. میری کیا ضرورتیں ہیں، میرے کیا تقاضے ہیں، مجھے کیا اور چاہیے، وہ سب تیرا کام ہے. تو دعویٰ ورک اسی طرح ہوگا، کوئی دوسرا طریقہ دعویٰ ورک کا نہیں ہے. مجھے تبلیغی جماعت کا ایک واقعہ بہت پسند ہے. ایک پرانے میواتی نے خود مجھ سے یہ بیان کیا تھا، اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اب دنیا میں نہیں ہے وہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کا کوئی واقعہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ شروع کے زمانے کی بات ہے، جب تبلیغ کا کام نہیں پھیلا تھا تو ہم چند میواتیوں کو مولانا الیاس صاحب نے بھیجا، غالباً مراد آباد یا کہیں بھیجا، یو پی کے کسی مقام پر. تو ایک ہی نصیحت کی انہوں نے، ایک ہی نصیحت کہ اگر کوئی کام اٹکے تو بس دعا کرنا.
دعا کرنا، بس یہی کہہ کے بھیج دیا۔ وہ گئے وہاں بستی میں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اعلان کریں گے کہ بھائیو ٹھہر جائیے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی۔ فجر میں یا مغرب میں جس وقت وہی ان کا طریقہ جو ہوگا کہ نماز پڑھیں گے، نماز ختم ہوئی تو اعلان کریں کہ بھائیو رک جائیے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی۔ تو وہاں گئے وہ، اور نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھائیو رک جائیے، دین کی باتیں کچھ ہوں گی۔ تو سب اٹھ چلے گئے، کوئی نہیں کھڑا، کوئی بیٹھا نہیں سننے کے لیے، سب چلے گئے اٹھ کر۔ تو ان کو مولانا الیاس صاحب کی وہ بات یاد آئی، اور سارے دن، اگلے دن سارے دن دعائی کرتے رہے وہ، بس اور کچھ کام نہیں، کوئی نہ شکایت، کوئی نفرت، نہ کچھ۔ پھر وہ مغرب کے وقت جمع ہوئی مسجد میں، اور پھر وہ اعلان کیا، تو اس نے بتایا کہ کوئی پھر بھی نہیں بیٹھا، سب اٹھ چلے گئے۔ اگلے دن پھر انہوں نے یہی کیا، دعا کرتے رہے سارے دن، دعا کرتے رہے سارے دن۔ تو اس نے بتایا کہ تیسرے دن جب نے اعلان کیا کہ بھائیو رک جائیے، دین کی باتیں ہوں گی، اس بوڑھے میواتی نے کہا تھا، اس کے شبد ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، ایک دم اس کے ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد ہے اب تک۔ اس سے بات ہوئی تھی نظام الدین کے تبلیغی مرکز میں، اس نے کہا تھا کہ ایک بھی نہ اٹھا، جیسے دھرتی نے سب کو پکڑ لیا، اور یہ کام تو یوں ہی چلے گا، ایک بھی نہ اٹھا، ہاں ایک بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، ایک بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، جیسے دھرتی نے سب کو پکڑ لیا، اور یہ کام تو یوں ہی چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مشن میں سب سے بھروسہ ہونا چاہیے دعا کے اوپر، سب سے زیادہ بھروسہ۔ دعا ورک بہت ہی مشکل کام ہے، سب سے زیادہ مشکل کام ہے دعا ورک، سب سے مشکل کام کو ہمیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایوریسٹ کی چڑھائی آسان ہے، لیکن دعوت کا کام بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اس مشکل کام کو کیسے کر پائیں گے ہم؟ اللہ کے توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہیلپ سے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ تو دعوت اور دعا یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، سچی دعا، لپ سروس والی دعا نہیں، لپ سروس والی دعا نہیں، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا۔ پھر وہی ہوگا جو اس نے کہا، بوڑھے میواتی نے کہا تھا، ایک بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، جیسے دھرتی نے سب کو پکڑ لیا، اور یہ کام تو یوں ہی چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے۔ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اب اینڈ آف دا ہسٹری کا وقت آ چکا ہے، تو اسی کام میں اپنے کو لگائیے، توبہ کیجیے، دعا کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ آپ کامیابی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ پارشل سینس میں، کیونکہ لمیٹڈ کوٹا کا ورڈ یوز کیا تھا، لمیٹڈ کوٹا۔ تو ڈائسپورا میں رہنے والے یہودی اپنے وطن میں لمیٹڈ کوٹا کے تحت آ سکتے ہیں، اس سے کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ تو ارض مقدس میں واپسی تھی۔ یاد رکھیے، فلسطین کو یہودیوں کے لیے بائبل میں آیا ہے پرامسڈ لینڈ، قرآن میں آیا ہے اسائنڈ لینڈ، دونوں ایک ہی ہے۔ تو لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ہم
سنبریکم فی البحر، تم کو مار کے سمندر میں ڈال دیں گے تو وہ ماریں گے، وہ دیٹ از ریٹیلیشن. تو آپ ریٹیلیشن سے کہانی شروع کرتے ہیں. اسلام کا اصول ہے کہ البادی ازلم، البادی ازلم، جو شروع کرے وہ وہی ذمہ دار ہے. تو میں دیکھ شروع کرنے والے جو ہیں وہ عرب ہیں، اور یہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. جب تک اس بنیادی غلطی کو نہ مانا جائے کہ ہمیں کوئی حق نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ سنبریکم فی البحر، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. جب تک اس غلطی کو نہ مانا جائے تب تک اس مسئلے کو سمجھنا ممکن نہیں. یاد رکھیے یہ تطفیف ہے، تطفیف قرآن کے مطابق، کہ اسٹوری کا سیکنڈ ہاف کو لیں آپ، اسٹوری کے فرسٹ ہاف کو نہ لیں. یعنی میں نے پتھر مارا تو اس کو میں نہ بتاؤں، دوسرے نے مجھے بم مارا تو اس کو بتاؤں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ تطفیف ہے. تطفیف اسلام میں جائز نہیں ہے. I forgot to mention the name of the person who had asked this question. His name was Muntajib Akbar. He hasn't mentioned his country. I'll move on to the next question. This is asked by Mr. Michel Lemy, Delhi. Maulana, how are we to understand the expressions the face of God or the throne of God in the Quran? Do we take it as physical realities in paradise or just as metaphor? Marana, he's mentioned that in Quran there are expressions like face of God and throne of God. So he's asked that are these metaphor or will they be realities in paradise? دیکھیے میٹافر یہ نہیں ہے، لیکن یہ غیب کی باتیں ہیں. سمبولک لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میٹافر ایک الگ چیز ہوتی ہے، میٹافر یا الیگری الگ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ باتیں جو ان سین ورڈ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا معاملہ یہ. دیکھیے قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے جو وہ ہیں وہ دو ہیں، یعنی محکمات اور متشابہات. قرآن کے جو ورسز ہیں وہ دو قسم کی ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات کا مطلب ہے ڈائریکٹ لینگویج میں کہنا، اور متشابہات کا مطلب ہے متماثلات، یعنی سمبولک لینگویج میں کہنا. تو سمبولک لینگویج میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ریئلٹی تو ہوتی ہے، لیکن آڈینس کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے اس کو ایک اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سمبولک لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ جو ریئل لینگویج وہ استعمال کی جائے تو اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. This question is from Mr. Khalid Ansari, Delhi. Pakistan has a history of dethroning the rulers who always justified their action in the name of public interest. Maulana, Pakistan being an Islamic country, how do the ulemas living there always remain silent spectators rather than giving the correct perspective? دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام میں مسلم رولر کے خلاف خروج حرام ہے. میرے پاس دو کتابیں موجود ہیں یہاں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر کے. ایک تو نووی کی شرح، دوسرے الغلو فی الدین. میری اپنی لائبریری میں دو کتابیں موجود ہیں. الغلو فی الدین موٹی سی کتاب ہے، اور مسلم کی شرح نووی. دونوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس پر اتفاق ہے امت کا کہ مسلم حاکم کے خلاف اس کو ڈی تھرو کرنا، اس کو اوور تھرو کرنا، یہ حرام ہے، حرام. اس کو میں ایکسٹینڈڈ سے لے کر کہتا ہوں کہ نان مسلم حکومت کے خلاف بھی حرام ہے وہ. یہ وہاں پہ تو مسلم حاکم کی بات ہے، لیکن میں اس کو نان مسلم حاکم تک اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں، دونوں کو مانتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو اجتہادی سمجھیں تو پاکستان میں تو مسلم رول کے خلاف ہوتا رہا، ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ سب تو حرام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حرام. کوئی ایکسکیوز اس کے لیے نہیں ہے. دیکھیے یاد رکھیے، امام تیمیہ سے پوچھا گیا، جو بہت ہی بڑے اسکالر ہیں،
کہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے حاکم رولر، اگر ایسا کریں کہ زکوٰۃ کے نام پر وہ لوگوں سے پیسہ لیں اور خرچ کریں اپنے ذاتی معاملے میں. یعنی زکوٰۃ کی رقم بہت ہی آپ جانتے ہیں اسپیشل ہوتی ہے. زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے، اس کی قرآن میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ یہاں خرچ کرو. تو پوچھا گیا کہ اگر اسی مسئلے کے ذیل میں کہ اگر حکمراں یہ کریں، رولر سے یہ کریں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کریں اور خرچ کریں اپنے ذاتی اس میں، تو کیا ہم کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ وَإِن مانے ایسا ہی کریں تب بھی تمہارے جائز نہیں خروج کرنا. وَإِن یہ تو جو پاکستان میں ہوا ہے وہ تو سارے امت کے اجماع کے تحت ہی یہ جائز نہیں ہے. یہ میں تو نان مسلم رولر کے خلاف بھی اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. اس کو آپ میرا اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے مسلم رولر کے خلاف، تو اجتہاد کی بات نہیں ہے، وہ تو امت کا اجماع اس پر ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ پاکستان تباہ ہوئے. آج پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے، فیلڈ اسٹیٹ، ناکام ریاست. صرف امریکہ کے اس پر وہ قائم ہے. امریکہ اگر مدد نہ کرے، بلین ڈالر جو پمپ کر رہا ہے امریکہ، وہ نہ کرے تو پاکستان ختم ہو جائے. یعنی اسلام سے ڈیویٹ کرنے کا جو انجام پاکستان میں ہے وہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کی پالیسی غلط تھی. اور کوئی میں سمجھتا کہ اور کوئی اس میں اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. What is the role of women in the performance of dawah work? میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تو بہت زیادہ بڑا رول ہے عورتوں کا. جسے لودھی گارڈن جو قصہ میں نے بتایا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ مرد جب گئے دینے کے لیے پمفلیٹ تو وہ لینے میں ریلکٹنٹ تھے وہ. جو لڑکی گئے تو بڑے شوق سے لے لیا. تو مجھے ایک قصہ یاد آیا اس کو وہاں کا، یعنی ساؤتھ امریکہ کا. ساؤتھ امریکہ میں بہت بڑے جنگل ہیں. پیرو میں PERU پیرو میں بہت بڑے جنگل ہیں. اور وہاں پر پہلے جو تھے، اب تو وہاں سڑکیں وغیرہ بن گئی ہیں، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو کرسچن مشنری نے چاہا کہ وہاں پر اپنا وہ پھیلائے کرسچینٹی. تو ان میں بہت زیادہ اسپرٹ ہوتی ہے، مشنری اسپرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کرسچنس میں. تو پہلے کچھ مرد گئے وہاں پر، تو جانے کی شکل یہ تھی کہ وہاں پر کوئی راستہ تو تھے نہیں، وہاں کار نہیں جا سکتی تھی. تو ہوائی جہاز سے ان کو پیراشوٹ سے اترنے کی ٹریننگ دی گئی ان مردوں کو، اور ہوائی جہاز سے جنگل کے اوپر لے جائے گئے اور پیراشوٹ باندھ کر کے وہ اتر گئے وہ جنگل میں. تو کیا ہوا، اس پہ کتاب بہت چھپی، اس میں نے ٹرانسلیشن کیا تھا میں نے اس کتاب کا، وہ چھپا تھا پہلے الجمیت ویکلی میں، ایڈونچرس فار گاڈ اس کتاب کا نام ہے. میں اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا اس زمانے میں جب میں الجمیت ویکلی کا ایڈیٹر ہوتا تھا، ایڈونچرس فار گاڈ. تو بہت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ. کہانی مطلب واقعہ ہے. تو وہ مرد مشنری جو تھے جب جنگل میں اترے نیچے، تو وہاں کے جو جنگلی لوگ تھے وہ پریمیٹیو ایج میں سے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اس ٹائپ کے لوگ، وہ انسان کو مار کے کھا جائیں، کچھ بھی کریں وہ. تو ان کو جب دیکھا انہوں نے تو مار کے کھا گیا، ان کو زندہ نہیں رہنے دیا ان کو. تو ان کے پاس وہ تھا وائرلیس، ان کے پاس تھا. انہوں نے وائرلیس بتایا کہ یہ تو ہمیں مار کے کھا گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے خبر کر دی اپنے سینٹر میں کہ یہاں آئے تو مار کے کھا گئے، وائرلیس کے ذریعے بتایا. تب موبائل نہیں ہوتا تھا، وائرلیس ہوا کرتا تھا. تو ان کی جو بیویاں تھیں ان کا ہم سے زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ کسی پلاننگ کے تحت آؤٹ آف ایموشن انہوں نے ایسا کیا کہ ہمارے ہسبینڈ مر گئے تو ہم بھی جاتے ہیں اسی میں. تو انہوں نے پیراشوٹ سے اترنے کی وہ لیا، ٹریننگ لیا، اور ہوائی جہاز سے اڑ کر کے وہ گئی وہاں پر اور اتری وہ عورتیں جنگل میں. تو پھر وہ مرد وہ سب آئے، وہ جنگلی جو مرد تھے ادھر ادھر دوڑ کر کے، جب دیکھا کہ عورتیں ہیں تو چھوڑ چلے گئے وہ.
یہ سب بہت ہی عجیب غریب کہانی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ عورتوں کو اپنے رسک نہیں سمجھتے، وہ اپنے مرد کو رسک سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ڈینجرس بن سکتے ہیں ہمارے لیے، تو عورتوں کو چھوڑ دیا، انہیں عورتوں نے ان جنگلوں میں کام کیا. بڑی لمبی کہانی ہے، اور ان کو کرسچن بنایا، بائبل چھاپی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں بھی لمیٹیڈ وے میں اس کا تجربہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جب جاتی ہیں تو بہت آسانی سے لٹریچر لے لیتے ہیں، انٹریکشن بہت آسانی سے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ صرف لودھی گارڈن کی بات نہیں، بار بار ہمیں تجربہ ہوا یہاں سے لے کر سائپرس تک. تو اس زمانے میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں، جب کہ مسلمانوں کی امیج بڑا خراب ہو گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بم لیے رہتا ہے، لیکن عورتوں سے وہ ڈر نہیں فیل کرتے، سمجھتے کہ عورتیں جو ہے وہ ہارملیس ہیں. تو بہت آسانی سے عورتوں کی بات سنتے ہیں، عورتوں کے ہاتھ سے وہ کوئی پیمفلیٹ بک لے لیتے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے دعوی ورک کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اور ہمارے مشن جو ہے، ہمارے مشن میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. ابھی بھی وہ رول ہے، خدا پر اس وقت بھی اس رول کو ہمیں بڑھانا ہے، اس رول کو ہمیں بڑھانا ہے، عورتوں کے رول کو، کیونکہ ماڈرن جو ورلڈ ہے اس میں خاص طور پر عورتوں کے لیے جو 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 چانسز ہیں وہ مردوں کے لیے بھی نہیں. This question is from Mr. Farhan Muhammad Khan. Accepting Islam necessarily means believing in the concept of magic. In this day and age, how can non-Muslims be expected to overcome this hurdle of faith? نہیں، یہ تو کچھ بہت ہی سپرفلس باتیں ہیں. کچھ لوگ ایسا کہتے ہوں گے، ورنہ اسلام کو کون جادو کہے گا؟ میں تو اس کو نہیں مانتا. بھائی میں بھی تو 80 برس سے کام کر رہا ہوں دعوی ورک، مجھے تو ایسا کبھی پیش نہیں آیا. کسی کوشش کسی کارن ویسے کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے. اسلام تو بہت ہی سائنٹیفک مذہب ہے پورے معنوں میں. ابھی بھائی کا ٹیلیفون آیا تھا حیدرآباد سے، انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ٹورسٹ آتے ہیں، تو ایک برٹش لیڈی ان کو ملی. برٹش لیڈی کو انہوں نے قرآن دیا پڑھنے کے لیے، تو پڑھنے لگی، تو اتنا خوش ہوئی کہ اٹ از اس نے کہا کہ تو ایسا میگزین پڑھنا اتنا سمپل ہے، اتنا کلیئر ہے، اتنا سائنٹیفک ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ ایسا کچھ ہے اسلام کے معاملے میں. کہیں ہوگا تو کچھ ایکسیپشنل طور پر ہوگا. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, what specific prescriptions you have for Pakistan authorities and ulemas in present circumstances? بھائی میرا تو بہت ہی سخت ہے. وہ سب سے پہلے وہ اعلان کریں کہ پارٹیشن واز اے بلنڈر. 47 میں جو پارٹیشن کیا کہ وہ بلنڈر تھا، بلنڈر. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم کریں. جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ غلطی تھی تب تک آپ کوئی نئی پلاننگ نہیں کر سکتے. آپ ساری پلاننگ پاکستان کی آج بھی 60 ایئر سے کیا ہے، اینٹی انڈیا کیمپین، اینٹی وہ ہیٹ انڈیا کیمپین. میں وہاں کے پرچے پڑھتا ہوں، سب میں بس ہیٹ انڈیا بھرا رہتا ہے. یہ ختم کرنا پڑے گا. آپ کب تک جئیں گے نیگیٹو تھاٹ میں؟ کب تک جئیں گے بتائیے؟ اٹ ریکوائرس پازیٹیو تھنکنگ. ایسے تھوڑی دنیا میں چل سکتا ہے. آپ کب تک چلیں گے آپ؟ تو اپنے آخری اینڈ پر پاکستان پہنچ چکا ہے. ہیٹ انڈیا کیمپین میں اس نے اپنے کو تباہ کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کھلے طور پر اعلان کریں پاکستان کے سارے لوگ کہ پارٹیشن جو کروایا گیا بلنڈر تھا، بلنڈر. اب ہم انڈیا کو اپنا دوست بنائیں گے سچے دل سے. ہمارے بھائی ہیں وہ، ہم پڑوسی کی طرح سے رہیں گے. ابھی تک یہ منہ سے بولتے ہوں کچھ لوگ، سچے مانو ابھی پڑوسی کی طرح رہنے کے تیار نہیں ہے پاکستانی لوگ. میرے پاس اکثر پاکستانی لوگ آتے ہیں. ایک بار تو ایک پاکستان کے ایک صاحب ہے جو وہاں وکیل ہیں، وہ یہ
مسز اجت وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. آگے بیٹھ کر کہتے کیا ہے وہ, جب یہاں یہ کلاس نہیں ہوتی تو وہاں کلاس ہوئی تب کی بات ہے. کہتے صاحب 1947 میں آدھے مسلمان تو ان کو آزاد ہوئے, آدھے مسلمان غلام رہ گئے. 1947 میں جو ہوا تو آدھے مسلمان آزاد ہوئے, آدھے مسلمان غلام رہ گئے. مطلب انڈیا میں غلام رہ گئے, وہاں آزاد ہوئے. تو یہ لوگ تھے مسٹر جت وغیرہ, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایک مسلمان گرو مانتے ہیں اپنا, تو ایسی بات بولتے ہو. کئی لوگ تھے یہ, میں نے کہا کہ یہ مسٹر جت ملہوترا ہیں, انہوں نے کہا کہ تم ایسی بات کہتے ہو, ہم تو انہیں کو گرو مانے ہوئے, جو ایک کہتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں, کیسے الٹی بات کرتے ہو تم. تو چپ ہو گئے. تو ہیٹ انڈیا کیمپین نے سب کو بلائنڈ کر رکھا, بلائنڈ. سارے پاکستانی الٹی سوچ میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے دشمن ہے اسلام کا. اس جھوٹ سے باہر آنا پڑے گا. ہندو بیچارے اتنے اچھے ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں. ابھی لودھی گارڈن میں ہماری بیٹی گئی تو ایک ہندو جو ہے, ایک ہندو, اس نے کتاب میں سے لکھا میں پڑھتا ہوں, بتائیے اسلامی لٹریچر لے کر بانٹنے لگا. اتنے اچھے لوگ ہیں اور تم کو وہاں پر مشہور کرتے ہو کہ یہ دشمن ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے. اس جھوٹ سے باہر آنا پڑے گا, یاد رکھیے, اس جھوٹ سے باہر آنا پڑے گا, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہی آپ انڈیا کو سچے دل سے اپنا نیبر مان لیں, نیبر, اور وہ سب ختم کر دیں نفرت والی باتوں کو, ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے پازیٹیوٹی جو ہے ایک میریکولس ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے. نگیٹیوٹی جو ہے سب سے بڑا ڈسٹرکشن کا سورس ہے, پازیٹیوٹی سب سے بڑا کنسٹرکشن کا سورس ہے. جس دن پاکستان کے لوگ ایسا کریں گے, اگلے ہی دن سے نیا فیوچر بننے لگے گا. دوسرا کوئی بھی حل نہیں, کوئی پیچ اپ کرنے والی بات جو ہے وہ اس سے کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے. دس از دا بگننگ, فرام ہیئر از دا نیو بگننگ. کہ یہ اعلان کریں کہ یہ بلنڈر تھا پارٹیشن, اب ہندو ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے مل جل کر رہنا ہے, ہمارے سچے پڑوسی ہیں, بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. This question is from Dr. Farida Khanna. There is no precedence in human history that the people of the book have become refugees in their own country on such a large scale. How can we make them realize what blunder they have committed for which they are paying the price? آپ سوچیے, یہ میں اخبار پڑھتا ہوں, آج کل ہی ہو رہا ہے. اپنے ملک میں یہ لوگ ریفوجی بن گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں, اخبار میں. آج جو لڑائی ہو رہی ہے افغانیوں میں اور پاکستانیوں میں, اتنی انوکھی چیز ہے وہ. اپنے ملک میں ریفیوجی ہو رہے ہیں, اپنے ملک میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ان کو مل رہا ہے. یہ کیوں؟ انہوں نے بہت بھاری غلطی کر رکھی ہے کہ مدعو کو دشمن ڈکلیئر کیا انہوں نے. ہندو ہمارا مدعو تھا, اس کو ڈکلیئر کیا دشمن. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے خدا کی شریعت میں, یاد رکھیے, کہ مدعو کا دشمن ڈکلیئر کریں. اسی کا یہ سزا مل رہی ہے. اور جس دن وہ اعلان کریں کہ ہم غلط کہا تھا ہم نے, ہندو ہمارے دوست ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, اسی دن سارا بات ٹھیک ہو جائے گی. میرے کلیسلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یاد رکھیے, اس میں کوئی شک نہیں. This question is from Mrs. Asmat. خدا کی قربت کیسے حاصل کریں؟ انسانوں سے دور ہو جائیں, غیر خدا سے دور ہو جائیے, خدا کی قربت مل جائے گی. یہ کوئی جوک نہیں ہے. لوگ جیتے ہیں غیر خدا میں, تو خدا کی قربت کیسے ملے ان کو؟ اپنے بچوں میں جیتے ہیں, اپنی فیملی میں جیتے ہیں, اپنی قوم میں جیتے ہیں, اپنی کمیونٹی میں جیتے ہیں, اپنے بزنس میں جیتے ہیں. تو جس کو دیکھیے وہ غیر خدا میں جیتا ہے, تو خدا کی قربت کہاں سے ملے گی بتائیے؟ میں ایک مسلمان کے گھر میں گیا ایک بار, تو وہ ان کا طلاق ہو گئی تھی, اپنی بیوی سے طلاق لے لیا تھا,
طلاق ہونے والی تھی، ہو گئی تھی بہرحال. تو ان کے گھر میں اس وقت صرف ایک کتا تھا اور کچھ نہیں تھا. ایک بیٹا تھا، وہ بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، بیوی چلی گئی تھی گھر چھوڑ کر کے. تو میں ان کو اسلام کی بات بتانا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اسلام کی باتوں سے کم دلچسپی ان کو ہے. اس کتا جو تھا اس کو لے کر اس کو کس کر رہے تھے بار بار. یعنی سارے دلچسپیاں ان کے اس ڈاگ سے تھی، ڈاگ سے. خدا سے کوئی دلچسپی نہیں. تو سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر خدا میں، غیر خدا سے قریب کر رکھا ہے. سارے ہی انسانوں کا حال یہ ہے، غیر خدا سے اپنے آپ کو قریب کر رکھا ہے. تو خدا سے دور تو ہو ہی جائیں گے وہ. تو میں اس میں کچھ بھی مجھے شک نہیں ہے کہ جس دن آدمی اپنے کو غیر خدا سے کاٹے گا وہ خدا سے جڑ جائے گا، اور اگر نہیں کاٹے گا تو پھر جڑنے والے بھی نہیں. This question is from Miss Nagma. Can you elaborate how we can keep our dawa intention pure? بھائی دعا کیجیے، قرآن کو پڑھیے، یہ تو بہت آسان ہے. دعائیں کیجیے، قرآن کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان کے حالات کو پڑھیے. اسی سے وہ اسپرٹ آ جائے گی. اور سوچتے رہیے، اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہیے. بہت سمپل ہے یہ کورس، کوئی مشکل کورس نہیں ہے. انٹراسپیکشن بہت ضروری ہے. This question is from قاضی محمد میاں. ظالم اور حق تلفی کرنے والے حاکم کے لیے قرآن میں کیا آدیش ہے، حاکم مسلم ہو یا غیر مسلم؟ صرف پیسفل نصیحت، بس. آپ لڑ نہیں سکتے. بالکل حرام یاد رکھے اسلام میں. ظالم ڈکلیئر کر کے اس کا لڑائی چھیڑنا جائز ہی نہیں اسلام میں. آپ اس کی نصیحت کیجیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے، آپ اس کو اسلامی لٹریچر پہنچائیے. 100 برس بیت جائیں تب بھی آپ کو یہی کرتے رہنا ہے، لڑائی نہیں چھیڑنا ہے. بالکل اس میں کوئی بھی مجھے شک نہیں ہے اس میں کہ جو رولر کے خلاف لڑائی چھیڑتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ راستے سارے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. دعا کر سکتے ہیں آپ، پیسفل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں آپ، کتابیں دے سکتے ہیں آپ، قرآن دے سکتے ہیں ان کو آپ. یہ بھی غلط ہے کہ آپ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بھڑکانے والی تقریریں ہوتی ہیں. یعنی اگر آرم نہ استعمال کریں، ہتھیار نہ استعمال کریں، تب بھی ایسی تقریریں بھی حرام ہے اسلام میں، یاد رکھیے. بھڑکانے والی تقریریں. ایک ہے ہتھیار استعمال کرنا، سوسائڈ بام بھی کرنا، وہ تو حرام ہی ہے. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ بھڑکانے والی تقریریں کریں، اسٹال جلانے والی تقریریں کریں، سڑکوں پر اور جلسوں میں لاؤڈ اسپیکر میں چلائیں. یہ سب بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. کسی کو اگر ریفرنس چاہیے تو میں ریفرنس دے سکتا ہوں، میرے پاس آفس میں آ جائے میرے پاس. This is an experience which I would like to narrate to everyone present here, and this is what Dr. Farida experienced. Dr. Farida and Sufia experienced yesterday at Lodi Garden. She has written, I would like to share this experience with the members of the CPS of 2 days of interaction in the Lodi Gardens. It was very successful, and that the CPS was invited to explain the mission to 100 people who gather there on Sundays. I was moved to tears when their leader, Mr. I.S. Gandhi, took the pamphlets from my hand and distributed them to all the members himself. He also said to Sufia not to be afraid of anyone, as she was engaged in such a noble cause. This question has come from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, should Palestinians accept
any offer they get from Israel in these circumstances, or should they have any minimum demand? دیکھیے ابھی تک فلسطینین کو عرب لیڈروں کو پتہ نہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. مجھ سے ایک عرب سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے نبدا فرام ویئر ٹو بگن. یہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلسطین اپنے آپ کو ڈس آرم کریں. یاد رکھیے جو اب ہو رہا ہے کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, یہ نان گورنمنٹل ایجنسیز کر رہی ہیں. جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں وہ سب نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں, وہ جو اسرائیل پر بم مارتی ہیں. تو بس تو ہیئر از دا بگننگ. میری بات وہیں پر بڑے بڑے لیڈروں سے ہوئی. اسرائیل میں گیا تھا تو میں نے ان سے جو گیس کیا, ان سے جوز کیا کہ سارا مسئلہ جو ہے فیئر پر بیس کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی بم مار دیں گے, وہ بس پر مار دیں گے, اسکول پر مار دیں گے, کلب میں مار دیں گے, ہوٹل میں مار دیں گے. تو جو اسرائیلی لیڈر ہیں اس فیئر میں جیتے ہیں. وہ اس فیئر سے ان کو باہر لانا پڑے گا آپ کو, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے کئی ڈیوڈ کیمپ میں باتیں ہوئی اور کتنے سارے وہ اوسلو میں باتیں ہوئی, کہاں ہوئی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہر وقت ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں بھی بم مار دیں گے, کہیں بھی سوسائڈ بامنگ کر دیں گے. ایسی حالت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو ہیئر از دا بگننگ. فلسطینین جو ہیں عرب لوگ اپنے آپ کو ڈس آرم کریں. نان گورنمنٹل جو این جی اوز ہیں, یعنی حکومت کے خلاف باہر جو آرگنائزیشن بنا رکھے لوگوں نے, اس کو ڈس آرم کریں. اسٹرکٹلی انہیں کہیں کہ تم صرف پیسفل ایکٹیویٹی چلا سکتے ہو, بس ہتھیار نہیں. آپ دیکھیں کہ اچانک ہی حالت بدل جائیں گے. میں خود غالباً 2 بار میں نے وہاں گیا ہوں اور وہاں کے لیڈروں سے بات کی ہے میں نے. ایک ہی جگہ ہے جہاں رکا ہوا ہے معاملہ کہ وہ سارے یہودی فیئر میں جیتے ہیں. سارے یہودی فیئر میں جیتے ہیں کہ کہیں بھی بم مار دیں گے یہ. انہیں تو سوائڈ بامبنگ کرنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ جنت سمجھتے ہیں جنت جائے گا. ہم سوسائڈ بامبنگ کر کے جنت چلے جائیں گے. تو کہیں بھی بم مار سکتے ہیں. تو ہر وقت وہ فیئر میں جیتا ہے اسرائیلی یہودی. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے کوئی نارمل تعلق قائم ہو, کوئی اچھا ان سے اگریمنٹ ہو جائے اور صحیح طریقے سے اس کام آگے بڑھے, تو اس کی پہلی کنڈیشن کہ آپ عربوں کے جو یہ آرگنائزیشنس ہیں ان کو ڈس آرم کیجیے. اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنے ذاتی جو بات چیت لوگوں سے کی ہے, ذاتی جو تجربہ کیا ہے میں نے, اس کی بنا بیس پر یہ کہہ رہا ہوں. Maulana, this is again a comment by Mr. O.P. Sikka. He's written, Maulana Sahib, this is not a question but just my feelings about dawa work. That dawa work gives 2 blessings. Number 1, it gives blessings for those people who do dawa work, and secondly, to those people who receive it. ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے. سکہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں, میرے خیال سے مجھ سے بھی سینئر ہے وہ, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. This question is from Mr. Khalid Ansari. مولانا, انٹریکشن سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آلموسٹ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کسی کے خلاف اگر ظلم ہو رہا ہو تو اسے طاقت سے روکو, اگر نہیں تو اسے زبان سے برا کہو, اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم دل سے برا مانو. مولانا, یہ سوچ مسلمانوں میں کیا کسی قرآن کے ریفرنس یا حدیث کے مس انٹرپریٹیشن سے آئی ہے؟ ہاں دیکھیے, یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سارے مسلمان اسی فلسفے میں ہیں, سارے لوگ, حتیٰ کہ علماء بھی اسی فلسفے میں جی رہے ہیں. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ ومن لم یستطع فبلسانہ ولم یستطع فبقلبہ. اس میں استطاعت کا لفظ یاد رکھیے.
اسی کو جو بھول جاتے ہیں لوگ، لفظ استطاعت. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ کسی کو اب دیکھیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو لڑ جائیں اس سے. یہ ہے ہی نہیں اس حدیث میں. لفظ استطاعت مانے کہ اگر تمہاری کیپیسٹی میں ہے کہ تم اس کو رزلٹ پیدا کر سکو، اس میں رزلٹ. یعنی اگر تم دیکھو کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، تمہارے بس میں ہے کہ تم وہاں رزلٹ اورینٹڈ ایکشن لے سکو، تو وہ اس کے لیے، نہیں تو پھر کچھ نہیں، پھر دعا کرو اس کے لیے. لفظ استطاعت جو اس میں ہے اسی کو بھول کر کے اس حدیث کو سب لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اس میں دیکھیے 3 باتیں ہیں. اگر تم منکر دیکھو، منکر مانے کوئی ایسی چیز جو صحیح نہ ہو، کوئی غلط چیز دیکھو، تو اگر تمہارے بس میں ہے، تمہارے اس کیپیسٹی میں ہے، کیپیسٹی کا مطلب ہے رزلٹ نکالنا تمہارے بس میں ہے. فرض کیے کہ میں روڈ پر دیکھوں کہ ایک پولیس والا کسی آدمی کو مار رہا ہے، تو میری کیپیسٹی میں اگر ہے تو میں اس کو پکڑوں گا، اس پولیس والے کو، اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کا ڈنڈا چھینوں گا. لیکن اگر میری کیپیسٹی میں نہیں ہے تو بس صرف نرمی سے کہوں گا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو. اچھا یہ بھی کیپیسٹی میں اگر نہیں ہے تو دل سے دعا کروں گا، دل میں اس کو اچھا نہ سمجھوں گا. تو بیسک جو کروشل ورڈ اس میں ہے وہ لفظ استطاعت ہے. If it is in your capacity to yield the result, to yield a positive result, تو اگر تمہاری بس میں ہے کہ تم اس میں دخل دے کر کے پازیٹیو رزلٹ نکال سکتے ہو تو دخل دو. یہ بس میں تمہارے نہیں ہے تو منہ سے ٹھنڈے طریقے سے نرمی کے ساتھ بولو. یہ بھی بس میں نہیں ہے، دل سے سمجھو کہ یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے، میں تم دعا کرو. جتنے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے پھرتے ہیں سب نے اس کو بھلا رکھا ہے کہ اس میں لفظ استطاعت ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، کہ بس میں نہ ہو رزلٹ نکالنا، رزلٹ نکالنا یعنی پازیٹیو رزلٹ نکالنا بس میں نہ ہو تو پھر اس کی وجہ یہ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی فلسفی ہے، اس میں سارے لوگ جی رہے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی فلسفے میں کہ لفظ استطاعت کو نکال کر کے مطلب اس کو بیان کرتے ہیں. یہ جیسے کوئی کسی کو ہم دیکھیں کہ ظلم کرا بس کود پڑے اس میں، یہ ہے ہی نہیں اسلام، تو حرام ہے اسلام میں. دیکھیے اسلام میں رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلامی مرء ترکہ ما لا یعنی ہے. یعنی اسلام میں رزلٹ اورینٹڈ اسپیچ ہے، رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے، رزلٹ اورینٹڈ بیہیویئر ہے. یہ نہیں کہ رزلٹ نکلا نہ نکلا کود پڑو اس میں، یہ اسلام میں ہرگز نہیں ہے. This question is from Miss Maria. What is the concept of Mukammal Islam and how did it become the prime objective of Muslims? دیکھیے مکمل اسلام جو ہے یہ بالکل ایک وہ ہے انوویٹڈ ورڈ ہے، بدعت ہے. یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اس زمانے میں یہ نکالا ہے کچھ موومنٹ چلی ہیں عرب میں بھی اور نان عرب ایریاز میں بھی. مکمل اسلام کر کے انہوں نے جو اسلام کے جو وہ ہیں قانون، وہ حصے کو بھی شامل کر لیا اس میں. تو اس کو انہوں نے سبجیکٹ آف انفورسمنٹ بنا دیا اس کو کہ سارے اسلام کو نافذ کرنا ہے. دیکھیے اسلام کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ وہ ہے جس پر عمل کرنا میرے اپنے ذاتی ڈسیزن پر کافی ہے. اس میں جب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہنے تو نماز پڑھوں تو کوئی روکا گا نہیں مجھے. میں سچ بولنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روکا گا نہیں، میں سچ بولوں. آنیسٹی مجھے کرنا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی. تو ایک وہ ہے اسلام میں چیزیں جس کو فالو کرنے کے لیے آپ کا اپنا فیصلہ ہی کافی ہے، آپ کا ڈیسیزن لینا ہی کافی ہے. یہ ہر آدمی پر فرض ہے، ہر آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے. جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کا اپنا ارادہ، آپ کا اپنا ڈیسیزن لینا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو کریں، تو اس میں پھر آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. لیکن جب معاملہ آیا سوسائٹی کا، سسٹم کا،
تو وہاں ایک شرط، ایک کنڈیشن لگ جاتی ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سوسائٹی پریپیئرڈ ہے تب. حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولی علیکم. یہ ہے سوسائٹی ویسا رولر. سوسائٹی جیسے ویسے رولر ہوں گے. زبردستی نہیں کہ آپ لا کر کے سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے زبردستی جا کر کے آپ اسلام کو امپلیمنٹ کرنے لگے. اسلام میں نہیں ہے یہ. تو اسلام کا طریقہ کیا ہوا کہ انڈیویجول کے اندر آپ ان کو ٹھیک کیجیے، ان کو اصلاح کیجیے، پھر سوسائٹی کی اصلاح کیجیے، پھر سسٹم کی اصلاح کیجیے، پھر الیکشن پروسیس کے ذریعے سے جو اوپر آ جائے گا وہ رول کرے گا. اسلام میں پالیٹکس جو ہے وہ اس پر بیس کرتی ہے جی ڈیموکریٹک پروسیس پر. نئی اگر میں ٹرم استعمال کروں تو پالیٹکس جو ہے اسلام میں وہ ساری کی ساری ڈیموکریٹک پروسیس پر بیس کرتی ہے. یعنی آپ خود جو اپنے معاملے میں تو خود عمل کیجیے، باقی چھوڑ دیجیے آپ ڈیموکریٹک پروسیس پر. یعنی لوگ جو فیصلہ کریں گے ویسے لوگ حکومت کریں گے. بس یہ نہیں کہ آپ زبردستی لڑ پھر کر کے کہ ہم یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم وہ انفورس کرنا ہے جو طالبان کر رہے ہیں. یہ طالبان والا جو طریقہ ہے وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دو آسپیکٹ ہیں. ایک ہے انڈیویجول کو کے اندر چینج لانا، اور ایک ہے سوسائٹی کے اندر چینج لانا. تو انڈیویجول کے لیے چینج لانا جو ہے بہت آسان ہے، کیونکہ آدمی کے اپنے ارادے پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ. لیکن سوسائٹی کی جب بات آ جائے، سسٹم کی جب بات آ جائے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر آپ کو یہ نہیں کر سکتے آپ کہ وہاں پر کوئی وہ بائی فورس کریں. وہاں بائی فورس آپ کے لیے بالکل جائز ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو بنائیے، معاشرے کو بنائیے، لوگوں میں اصلاح لائیے. جب وہ ایکسیپٹنس آ جائے، ایکسیپٹنس، تو اپنے آپ وہ اسی قسم کے رولر اوپر آ جائیں گے. یہ سوشل ایکسیپٹنس ضروری ہے. اس پر میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اس پر جو قرآن حدیث کے جو اس میں دلیلیں ہیں، کوئی جو جاننا چاہے تو میرے پاس آ جائے، میرے آفس میں بتاؤں گا میں کہ سوشل ایکسیپٹنس کے بغیر امپلیمنٹ کرنا یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے. طالبان کیا کرتے ہیں کہ سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے بالکل. سوشل ایکسیپٹنس جب ہوگا تب وہاں پر اسلام کا قانون آئے گا. نہیں تو پھر آپ نصیحت کیجیے، سمجھائیے، لٹریچر بانٹیے، قرآن پڑھائیے. یہی ہے اسلام کا طریقہ.